بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے پاس ایک خاتون تشریف لائی، ان کی کمر میں درد تھا اور گھٹنوں میں درد تھا۔ تو ایک تو وہ یہ سمجھتی رہی کہ یہ عمر کا تقاضا ہے، تو میں نے کہا نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری عمر کے آخری حصے تک جو ہے وہ صحت بناتا رہتا ہے، تو جب ہمارا جسم نیچرل سے ہٹتا ہے نا تو پھر یہ سارے مسئلے آتے ہیں۔ بہرحال ہم نے ان کی یہ دردیں وغیرہ ختم کی رگوں کے علاج کے تھرو جو ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بات بتائی کہ میرے جو ہے رات کے وقت جو ہے چارپائی ہلائی جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی چارپائی پکڑ کے جو ہے نا ہلا رہا ہے۔ تو اور انہوں نے مجھے کہا مجھے مختلف چیزیں بھی نظر آتی ہیں، تو بہرحال میں نے ان کو ذکر اذکار بتائے تو کہتی ہے میں قرآن پڑھتی ہوں۔ تو میں نے کہا قرآن پڑھتی ہیں تو پھر کیسے اثر نہیں کرتا؟ تو پھر انہوں نے بتایا یہ میرے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا، اور میں پھر جو ہے ایک مرشد حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، ان کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے مجھے تعویذ لکھ کے دیا تھا، تو اس سے مجھے بڑا فرق تھا جو ہے نا، لیکن یہ مسئلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے کہا دیکھیں تعویذ ہے تو آپ تعویذ کی بے حرمتی کر رہی ہوگی کہ آپ واش روم میں لے کے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں میں واش روم میں تو اتارتی نہیں ہوں، کیونکہ اتارا ہوں تو یہ گم ہو جاتا ہے، پہلے ایک دفعہ مجھ سے گم ہو گیا تھا، اس لیے میں اب تعویذ اتارتی رہی ہوں۔ تو میں نے کہا دیکھیں پھر یہی سبب ہے کہ تعویذ جو ہے وہ آپ کا کام نہیں کر رہا۔ تو بہرحال پھر میں نے کہا دیکھیں اس تعویذ کو بھی چیک کریں، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے کھول کے دیکھا تو اس پہ سارے وہ ہج سے لکھے ہوئے تھے، وہی نجومی اور کاہنوں والے جو ہے نا۔ تو میں نے کہا دیکھیں اس پہ قرآن کی تو کوئی آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتی ہے قرآن کی آیتوں کے نمبر ہے۔ تو میں نے کہا چلے جو بھی ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے ویسے ہی دیکھیں نبی سے سب سے ثابت نہیں ہے نہ صحابہ سے، اور پھر ان چیزوں کے ساتھ اثار جو ہے وہ بدے ہوئے ہوتے ہیں، جنات کا ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ بدے ہوئے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہے نا۔ تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ تعویذ اتار دیتی ہوں۔ پھر ہم نے ان کا تعویذ اتار دیا، دم کیا ان کو۔ تو مجھے کہتی ہے اگر رات کو پھر میرے ساتھ اس طرح ہوا تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا دیکھیں یقین پختہ رکھے، اور آپ کو تعویذ چاہیے نا، تعویذ سے بہتر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، کلام ہے۔ اور وہ دیکھیں وہ آپ ایک آیت کی بات کر رہی ہے، یہ مکمل قرآن ہے، تو آپ پورا قرآن اب تو پاکٹ سائز میں موجود ہے، تو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ میں نے کہا پہلے زمانے میں ان تعویذوں کا ضرورت تھی، اب تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس دور میں تو اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس MP3 ہے، تلاوت ہے، مختلف قرآن کی تلاوتیں لگا لیں، قرآن کو چل لیتے اپنے پاس، اس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی پھر۔ تو بہرحال میں نے کہا اصل مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین کا، قرآن کے اوپر یقین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن سے شفا دیتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے پاس لوگ آتے وہ بیماریاں جن پہ جو ہے ڈاکٹر جواب دے دیتے، لیکن ہم ان کا قرآن اور نیچرل سے علاج کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ تو میں نے ان کا کہا آپ یقین رکھیں، اور الحمدللہ انہوں نے یہ اس طرح یقین رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے سارے مسئلے جو ہے وہ کلیئر ہو گئے تھے جو ہے، اور جو بے چینی گھبراہٹ ان کو ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی الحمدللہ۔ ہم نے دم کیا اس کے بعد جو ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شفا دے دی جو ہے نا۔ تو باقی وہ کہتی ہے میں خود سورہ بقرہ روز پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا اب آپ روز پڑھیے گا، اگر آپ کبھی مسئلہ نہ حل ہوا، کچھ ہوا، اب آپ کو فرق نہیں پڑا تو آپ میرے پاس آ جائیے گا، میں ذمہ دار ہوں گا انشاءاللہ۔ باقی میں نے ڈائٹ پلان بھی ان کو دے دیا، رگیں ہم نے ان کی کھول دی تھی، نیچرل گروتھ کا سلسلہ ان کے جسم میں شروع ہو چکا تھا جو ہے نا۔ تو ان کی عمر جو ہے تقریباً 60 سال کے قریب تھی جو ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، تو بات یہ ہے کہ جتنا اللہ پہ یقین رکھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے شفا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو جو ہے شفا والی کتاب مان دے، اور اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ضرور بے ضرور جو ہے وہ شفا ملے گی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔